بہت سلجھی ہوئی لڑکی جس نے عمر کا ایک ناسمجھ عرصہ بہت محتاط ہو کر گزارا تھا، ملی ایک ایسے لڑکے سے کہ جس کے لفظ جادو تھے۔ وہ کہتی زخم ہے تو لفظ مرہم تھے، وہ کہتی غم ہے تو لفظ ہمدم تھے۔ انہی لفظوں کی مٹھی میں تھمائے اپنی انگلی کو نئی ایک راہ پر چلتی وہی سلجھی ہوئی لڑکی، گلابی تتلیاں مٹھی میں جسے قید لگتی تھی۔ ہر ایک خواب جیسے پیرہن اوڑھے نکلتا تھا، شیش آباد لگتی تھی، شب آباد لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ سندر ہو تو وہ چاہتی میں اور بھی سندر نظر آؤں۔ یہ لڑکا اپنے دل کا کواڑ کھولے تو میں اندر نظر آؤں۔ وہ یہ کہتا کہ یہ آنکھیں تو وہ آنکھیں ہیں جن پر جنگ ہو جائے، اور وہ سلجھی ہوئی لڑکی یہ سن کر یوں نکھرتی تھی کہ جیسے شام میں شامل شفق کا رنگ ہو جائے۔ بڑے دلکش پیرائے میں ہوتی، گفتگو کو کس طرح روکے، یہ بس ایک الجھن تھی، مگر الجھن بھی کیسی خوشگوار الجھن کہ جس میں مبتلا دونوں ہی یکسر شاد لگتے تھے۔ دلوں کے حال وہ جانے، مظاہر تو بڑے آباد لگتے تھے۔ یہی محسوس ہوتا کہ جیسے عمر گھٹ کر پھر سے 16 سال ہو جائے، ذرا سی دیر کو منقطع ہو رابطہ ان سے برا سا حال ہو جائے، اور پھر جیسے ہر ایک اچھی کہانی میں کوئی منظر بدلتا ہے، جہاں بھی روز و شب بدلے، ذرا سی بات پر رنجش، ذرا سی بات پر جھگڑے۔ یہ مجھ سے تم کرتی ہو تو کیوں کھوسی جاتی ہو، خاموشی اوڑھ لیتی ہو، یہ تم کیوں سوسی جاتی ہو، تمہیں کچھ پاس ہے میرا، کوئی احساس ہے میرا، وفا سے دور لگتی ہو، مجھے تم چاہتی کب ہو، فقط مجبور لگتی ہو۔ اگر تم سے نبھا لوں گا تو تم نشاط کرو گی، رہو گے ساتھ میرے تم مجھے برباد کر دو گی۔ چلو اب جی لیا کافی، ابھی واپس پلٹ جاؤ، مجھے آواز مت دینا، مجھے واپس نہیں آنا۔ میں اگر کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر اس کو نبھاتا ہوں، میں خود تعمیر کرتا ہوں، سو میں خود ہی گراتا ہوں۔ تو یہ تو سوچنا بھی مت کہ اگر آنسو بہاؤ گی تو اپنے فیصلے میں میں کوئی ترمیم کر دوں گا۔ ہاں، اگر پھر بھی نہ سمجھی تم تو ایسی ضرب دوں گا کہ تمہیں تقسیم کر دوں گا، مگر تقسیم تو تب تک بخوبی ہو چکی تھی جہاں وہ تھی۔ وہاں الجھی ہوئی سی اجنبی لڑکی کئی حصوں میں بٹ کے بھی کھڑی تھی، یقین سے بے یقینی تک، وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی۔